نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورۃ التوبہ کے اندر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا جو سارا خاندان ہوتا ہے وہ سب، واموال اقترفتموها اور وہ جو مال تم نے اپنی ساری زندگی کی جو جمع پونجی تم نے اکٹھا کر رکھی ہے، وتجارۃ تخشون کسادها اور اسی طریقے سے وہ تمہارا بزنس جس کے فلاپ ہونے کا تمہیں ڈر رہتا ہے، جس کے ٹھپ ہونے کا تمہیں خطرہ ہے، ومساکن ترضونها اور وہ تمہارے گھر، وہ تمہاری رہائش گاہیں جو تمہیں بہت پسند ہیں۔ اگر یہ 8 چیزیں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 8 چیزیں ذکر کی ہیں، باپ، بیٹے، بھائی بہن، بیوی، پورا خاندان، ساری جمع پونجی، تجارت، وہ بزنس جو کہ سیٹ ہو چکا ہے اور جس کے ٹھپ ہونے کا تمہیں ڈر ہے، اسی طریقے سے تمہارا گھر۔ اور انسان کی اگر زندگی دیکھی جائے تو انسان کو عمومی طور پر انہی چیزوں میں سے کسی سے محبت ہوتی ہے، یا تو باپ کی محبت ہوتی ہے، یا اولاد سے اس کو خصوصی تعلق ہوتا ہے، یا وہ مال کی محبت میں گھل رہا ہوتا ہے، یا پھر اپنی تجارت کی اس کو فکر ہوتی ہے، صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، وہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو تجارت میں کوئی نقصان ہو جائے، یا اپنے گھر سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ تو یہ 8 چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ ہر انسان کا تعلق ہوتا ہے، صبح اور شام کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 8 چیزیں ذکر فرمائی اور اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے راستے میں مشقتیں برداشت کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العزت کوئی فیصلہ فرما دیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رب العزت فاسق قوم کو کبھی بھی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہیں فرماتے۔ تو گزشتہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی تھی جس میں یہ مقصد بتانا تھا کہ ایمان وہی معتبر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہو۔ اگر آپ کی محبت نہیں تو ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور آج اس آیت کو سنانے کا اور اس کا ترجمہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل جاتی ہے تو پھر مسلمانوں پر آنے والے عذاب کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ خود اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے، کوئی حکم آ جائے، اس کے بعد جو ہونا ہوگا تمہارا ہوتا رہے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العزت فاسق قوم کو کبھی بھی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرتے۔ تو اس لیے اگر اس امت محمدیہ نے اپنے آپ کو اگر اللہ رب العزت کے قہر سے، اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لینی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی عظیم ذات تھی اور آپ کی ہستی اتنی زبردست تھی کہ آپ سے جانور بھی محبت کرتے تھے۔ ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں، خیبر کا موقع تھا، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور تقسیم فرما رہے تھے، سامنے کچھ گدھے تھے جن کو آپ تقسیم کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک گدھا آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جو لڑی ہے اس کے آخری نبی ہیں،
اس لیے آپ مجھے سواری کے لیے منتخب فرما لیں۔ میرے جو باپ دادا تھے ان پر بھی انبیاء نے بھی سواری کی، آج میری بھی خواہش ہے کہ آپ مجھ پر سواری فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو منتخب کر لیا، اپنے لیے چن لیا۔ اس گدھے کا نام تھا یعفور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گدھے پر سواری فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ گدھا مدینہ منورہ کی گلیوں میں دوڑتا رہا، نہ کچھ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، دوڑتے دوڑتے گر کر مر گیا۔ ایک کنویں میں جا کر اس نے چھلانگ لگائی اور وہیں ڈوب کر مر گیا۔ تو جانوروں کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت والا تعلق تھا، تو ہمارا اور آپ کا تعلق کیوں نہ ہو؟ اگر ایک لمحے کے لیے ہم صرف یہ سوچیں کہ قیامت کا دن جب ہوگا، حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ ہم یہی منہ لے کے جائیں گے کہ آپ کی شان میں گستاخی ہوئی اور ہمیں کوئی فرق تک نہیں پڑا، ہماری نیند، ہمارا سکون، ہمارا چین، ہماری تجارت، ہماری اولاد سب مطمئن رہی، ہمیں کوئی فرق نہیں ہوا۔ یہ اس چہرے کے ساتھ کس طرح ہم وہاں جا سکتے ہیں؟ کس طریقے سے حوض کوثر پہ جا کے پانی پئیں گے؟ اس لیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ممکن ہے حتی الامکان کوشش کریں، جس طریقے سے ہو سکے اس گستاخی کے خلاف اپنا احتجاج بلند کریں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو امت کیا کرے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امت جواب دے۔ ہارون الرشید فرمانے لگے کہ اگر امت میں اتنی ہمت نہ ہو، جواب نہ دے سکے تو پھر کیا کرے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر امت کو چاہیے کہ مر جائے، زندہ رہنے کی اس امت کو کوئی ضرورت نہیں جو اپنے نبی کا تحفظ نہیں کر سکتی۔ اس لیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر قسم کے اختیارات کو استعمال کریں اور حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔